دور حاضر میں اگر کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہنے تو کیا وہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے زمرے میں شامل ہوگا یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب انگریز کسی ملک پر غالب ہوئے اور بر صغیر میں ان کا غلبہ ہوا اور ان سے نفرت قوم کے اندر تھی کہ یہ غاصب ہے اور یہ ناجائز قابض ہوئے ہیں، تو ان سے نفرت تھی اور ان کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگی، اور اسی نفرت کے پس منظر میں ان کے لباس، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، یہاں تک کہ ان کی زبان سے بھی نفرت کے جذبات لوگوں کے اندر بھڑکتے تھے، اور اس بنیاد پر پھر سخت فتوے بھی دیے جاتے تھے۔ پینٹ شرٹ کے ساتھ کوئی شخص مسجد میں عقل کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک عرصہ تک ایسا رہا کہ کسی دینی محفل میں کوئی شخص پینٹ شرٹ پہن کر، انگریزوں کا لباس پہن کر آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لوگ اسے گوارا نہیں کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی، حالات بدلتے گئے، ان کے خلاف تحریک چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ ملک ان سے آزاد کرایا گیا۔ اب جب ان سے آزاد کرا لیا گیا تو جو ٹینشن ان کی چیزوں کے سلسلے میں تھا وہ ٹینشن باقی نہیں رہا، اور من تشبہ بقوم فہو منہم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جس سیاق میں بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ سیاق ہے مذہبی علامات کا۔ جو چیزیں کسی بھی مذہب کے لوگوں کی علامت ہے، جیسے صلیب کا لٹکانا ہے مثلا، یا کسی مورتی کا گردن میں لٹکانا ہے، یا ایسا لباس جو مذہبی اعتبار سے کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہے اس کا پہننا ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور علامت ہے جو مذہبی شناخت ہے کسی قوم کی، وہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا کیونکہ دوسرا تشخص اختیار کیا۔ مثلا آپ نے قشقہ لگا لیا، آپ نے جینیو پہن لیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جو دوسرے کی مذہبی علامت ہے، تو اس وقت یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثلا آج کل یہ سمجھ لیا گیا ہے خاص قسم کی ٹوپی مسلمانوں کی علامت ہے تو غیر مسلموں کو پہنائی بھی جاتی ہے، تو صرف ڈرامائی طور پر ایک مظاہرہ کرنے کے لیے، اور 1 منٹ میں اتار دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی علامت اور ان کی شناخت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ٹوپی غیر مسلم بھی پہنتے ہیں، RSS کے لوگ بھی پہنتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ، کسی کی سفید ٹوپی ہے، کسی کی لال ٹوپی ہے، کسی کی نیلی ٹوپی ہے، اور شیروانی کے ساتھ تو ٹوپی پہنی جاتی ہے۔ جواہر لال نہرو ٹوپی پہنتے تھے، ملک کا ہر صدر شیروانی اور ٹوپی پہنتا رہا، یہ عمل ہوتا رہا، تو اس اعتبار سے وہ تشخص نہیں۔ ایسے ہی اور جو چیزیں مذہبی تشخص کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں ان کو اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں نے کرتا پیجامہ، شیروانی، صدری، یہ سب چیزیں جب اختیار کی تو یہ چیزیں عربی لباس کا حصہ نہیں ہیں، اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں، یہ ہمارے علاقے کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو جیسے ہمارے علاقائی تہذیب کی بہت سی چیزیں ہیں، دوسرے علاقوں کی بھی تہذیب کی چیزیں ہیں، سب کے یہاں کے کچھ اپنے اپنے لباس ہیں اور اپنے یہاں کے طرز ہیں، لہذا ان میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو شریعت نے حد بندی کی ہے ستر کے سلسلے میں، حیا کے سلسلے میں، اس حد بندی کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر جسم کا حصہ ڈھکا ہوا ہے تو اس کے بعد لباس پینٹ شرٹ ہو یا کوٹ پتلون ہو یا کرتا پیجامہ ہو یا ثوب ہو مکمل یا اور کوئی شکل ہو، اگر یہ بات وجود میں آ رہی ہے اور لباس شریعت کی شرائط کو پورا کر رہا ہے تو وہ لباس اسلامی شمار ہوگا، اور محض یہ کہ وہ کسی علاقے کسی قوم کا لباس ہے اس کی وجہ سے وہ لباس ممنوع نہیں قرار دے دیا جائے گا۔